السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج کے اس پرفتونوں و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ ہر ملک، ہر خطہ میں مسلمانوں کے نشمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جگڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے بڑے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا۔ ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم الدولت و مسرود ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا، افتراق و انتشار کی چنگاریاں شعلہ نہ بنی تھی تو ہم پوری دنیا پر قابض تھے۔ ہمارا ہلالی بام پتنگ عروج پر تھا، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیابان ہمارے زیر نگین تھے، چرند و پرند ہمارے تابع تھے، ہماری شان و شوکت افتخار بات تھی، ہماری عظمت و رفعت قابل مبارک بات تھی۔ کفار و مشرکین ہمارے تصویر سن کر لرزہ بدانام ہو جایا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا: تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں یارو آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، دیکھا پر رکھ کر آخر نظر پر آیا، گرا قدر تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے، الغرض فلاح و بہبود جز علائم کو بن چکے تھے۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا: مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، ہم تانا تھا کسی سے تیل رواں ہماری۔ لیکن جب افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگے اور اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا تھا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابی نظر آنے لگے، عداوت و تشہیرات کو ہم نے گلے سے لگا لیا تھا، اختلاف و انتشار کی تو ہمارا معاشرہ فتنوں و فساد سے دوچار ہونے لگے، مصائبوں کی گھٹا ٹوپ ٹاپ ہمارے راہ میں حائل ہونے لگی، ہماری عزم و استقبال ختم ہوتا چلا گیا، ہمارے عزت و ناموری ذلت پوری میں بدلنے لگے اور ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا اور ہم عروج زوال میں گر گئے، ذلت و رسوائی، ہلاکت و نکبت ہمارا مقرر بن کر رہ گئے۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا: آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جبکہ یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوائی کو ہوا۔ جبکہ بروز دوران نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانہ نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غری نے ہمیں مسلح ہونے کو کہا تھا، پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کونوں کو دستک دے رہی تھی، قوم کے افتراق و انتشار نے ہماری بے حسی پر ماتم کی تھی اور پوری دنیا میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے ان باتوں کو بس پست ڈال دیا اور غصہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی مگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ مسلمانوں، ذرا بتاؤ کہ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ میزائل و مولد ہتھیاروں سے ان کی املاک و جائیداد کو صفحاتی سے کیوں مٹا دیا گیا؟ عراق پر بموں کی بارشیں کیوں ہوئی؟ فلسطین میں شیخ یاسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ احمد آباد میں قیامت برپا کیوں کی گئی؟
तमाम मुस्लिम माशरा को तबाह पहुंचा गया। सोचो, गौर करो और फिर मुझे बताओ, क्या यह अख्तिलाफ इंतशार का नतीजा नहीं है? क्या यह बाहमी नज़ा अख्तिलाफ का नतीजा नहीं है? क्या यह इत्तेहाद और इत्तफाक की दूरी की नौसत नहीं है? क्या यह खुदावंद कुद्दूस के फरमान का फरामोश का नतीजा नहीं है? वला तनाज़अू फतफ्शकू वतज़हब रिहुकुम, कि आपस में मत झगड़ो वरना कम हिम्मत हो जाएगी, तुम्हारी वाफिजी होगी। मुखालिफिन के कुलूब से तुम्हारा रैब व दबदबा निकल जाएगा और तुम जाती तौर पर कमजोर बन जाओगे और तुम बुज़दिल बन जाओगे और तुम्हारा नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। शायर मस्जिद अल्लामा इकबाल ने इस ताल्लुक से यूं खींचा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदू मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।